رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، تقریباً 2 جمعہ سے مسجد اقصیٰ کی فضیلت، اہمیت اور وہ کس کی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے پر ثواب کتنا ملتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے بعد کتنے سالوں کے بعد بنائی گئی ہے، دنیا کی کتنےویں نمبر کی مسجد ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنے سالوں کا عرصہ ہے، یہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعہ میں بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کی جمعہ کا خلاصہ 3 باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک بات تو غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، وہاں مسجد اقصیٰ کے مصلی اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم۔ دوسری بات ان کے لیے دعا۔ تیسری بات ہمارے حضرت شہنشاہ خطابت اور خطیب ہند حضرت مولانا پیم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی تمت برکاتہم کے لیے دعا۔ فلسطین کے مظالم حضرت کے لیے دعا، اور ساتھ میں فلسطین کے ظلم اور ستم کو ڈھانے والے مسلمانوں کے لیے دعا۔ یہ 3 باتیں آج بیان ہوں گی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے اس کی، بزرگوں کے بیانات، علماء کے بیانات۔ اس وقت 2-3-4 جمعہ سے جن علماء کرام کے بیانات نیٹ پر، یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں، اکثر علماء کرام کے بیانات مسجد اقصیٰ کی خصوصیات، فلسطین کے حالات اور تاریخ کیا ہے، پہلے اسے کون فتح کیے، کب فتح کیے، وہ اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اس کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری مسجد میں بھی وہی نظام چل رہا ہے۔ آج ہمارا 3را جمعہ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے دل میں بستی ہے مسجد اقصیٰ،
جیسا مسلمان مکہ مکرمہ کو عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مکہ مکرمہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح مدینہ منورہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا ان دونوں کی، مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، بالکل اسی طرح مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت اور اس کی بھی قدر منزلت مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان حالات میں جن جن مساجد میں ان عنوانات پر بولا جا رہا ہے، فلسطین کی تاریخ، مسجد اقصیٰ کے خصوصیات، یا پھر اس کو کون کب فتح کی ہے، تاریخ حیثیت کیا، شرعی حیثیت کیا، قرآن میں اس کی فضلت کیا ہے، حدیث میں اس کی فضلت کیا پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب ان عناوین کو، ان ٹاپکس کو سن کر اب عوام میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ جو دلوں میں بیٹھ رہی ہے یا ان کو واقفیت ہو رہی ہے، جانکاری ہو رہی ہے، شاید کہ اس سے پہلے ان عنوانوں کو ہماری قوم نے نہ سنا ہو۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب حالات آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں، ورنہ پہلے سے بولنے کے لیے دل تو چاہتا ہے علماء کا کہ ہر عنوان پر بولیں، ملک کے سلگتے مسائل کو بولیں، عالم اسلام کے حالات کو بولیں، مسلمانوں کے حالات کو بولیں، حضور کی سیرت کو بیان کریں، قرآن کی تفاسیر کو بیان کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کریں، لیکن حالات وہ سازگار نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی ایک عنوان کا، کسی بھی ایک مہینے کا، یا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو، ان کی زندگی کو مکمل طور پر بیان کرنے کا وہ موقع نہیں مل رہا، حالات ایسے سازگار نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھو کہ سیرت پر بیان نہیں ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی آ جاتا ہے، سیرت پر بیان نہیں ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بھی میں دو تین جمعہ عرض کر دیا کہ جس عنوان پر بھی بات ہوگی وہ سیرت ہی کا ایک گوشہ ہوگا، چاہے وہ بات حالات پر ہو، چاہے وہ بات کسی اور عنوان پر ہو، سنت کی اہمیت پر ہو، سود پر بچنے پر ہو، ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہننے پر ہو، یا داڑھی مٹھی رکھنے پر ہو، یا دیگر جتنے مسائل اور جتنے عنوانات ہیں، کسی بھی عنوان پر اگر جمعے میں تقریر ہوگی تو پھر وہ سیرت ہی کا ایک گوشہ اور حصہ اور پہلو ہوگا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ وقت ہو جائے گا، دعا بھی کرنا ہے، حالات بھی بولنا ہے، ذمہ داریوں کو بتانا ہے۔ تو جب سے فلسطین کے اندر حالات اور ظلم ستم شروع ہوا وہ ناقابل بیان ہے، ہم مسلمان کیا بیان کریں اسے؟ بلکہ آپ آج کے حالات میں اگر آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں گے تو میڈیا کے اندر کچھ ہمارے ملک کے وزراء اور وزراء کے خاص چمچہ گیری کرنے والے، وہ تو، اور بہت سارے حکومت کو بکے ہوئے میڈیا والے، اور بہت سارے صحافی لوگ جو اپنے اپنے چینل چلاتے ہیں، رپورٹس پیش کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی حکومت کے چمچے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی بس ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اسے انصاف پسند آتا ہے، اسے ظلم پسند نہیں آتا۔ جس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، حیوان اس کے اندر جنم لے لیتا ہے، تو پھر اس کو انصاف پسند نہیں آتا، اسے تو ظلم ہی پسند آئے گا، اسے ظالم لوگ اچھے لگتے ہوں گے، اسے انصاف کبھی پسند نہیں آئے گا۔ جس کے اندر سے انسانیت، درد ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ظلم ہی اچھا لگتا ہوگا۔ تو یہی حال ہے ہمارے ملک کا بھی، کہ وہاں کے مسلمانوں پر جو حملہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں، بلکہ اس پر تذکرہ نہیں کرنا، ایسے حالات بنا دیے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر بات نہ ہو مسجدوں کے اندر، اور اسی طرح بہت سارے مساجد اور بڑی بڑی سٹیوں اور بڑے بڑے علماء کے بیانات پر بھی بیان لگا دی جاتے ہیں کہ اس پر بیان نہیں ہونا۔ مسجدوں کے اندر رپورٹس اور پرچے بھیجے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر بات نہیں ہونا۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں اور فرقہ پرست تنظیمیں جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، ظلم اچھا لگتا ہے، ظالم ان کو اچھے لگتے ہیں،
وہ چاہتے کیا ہیں کہ ہماری قوم حالات سے واقف نہ ہو، ہماری قوم مسجد اقصیٰ کی اہمیت سے واقف نہ ہو، فلسطین کے حالات سے واقف نہ ہو، اپنے بڑوں کی تاریخ سے واقف نہ ہو، وہ اپنے علماء سے جڑ کر بھی نہ ہو۔ یہ فرقہ پرست طاقتوں کی سازشیں ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی ان کی سازشوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال علماء کرام کے بیانات کو سنو، جمعہ کے خطبات کو توجہ سے سنو، اسے نوٹ کرو، اس لیے کہ یہ جمعے کے خطبات معمولی نہیں ہوتے، امت کے لیے کبھی کبھار نصیحت ہوتے ہیں، کبھی کبھار حالات کی بیداری کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی پیغام ہوتا ہے، کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر آنے والے حالات کے بارے میں پیشین گوئیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہوگا۔ اب یہ ہونے والا ہے، پیغمبر نے اس طرح فرمایا تھا، اس طرح فرمایا تھا، اب یہ ہوگا، اب تک یہ ہو گیا تھا، ہونے والا تھا، ہو گیا ہے، اب آئندہ یہ باقی تھا، یہ بھی ہونے والا ہے، اس لیے جاگ جاؤ مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے لیے جمعے کے خطبات سے مسلمانوں کو پیغام ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے خطبات کو معمولی نہ سمجھو۔ تو میرے ہاں بہت خطرناک حالات، بیان سے باہر حالات مسجد اقصیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے، وہاں کے ظلم ستم کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ اگر صحیح جگر ہے دل کے اندر اور جسم کے اندر، دل ہے، درد ہے، محبت ہے، ذرہ نہ ذرہ انسانیت ہے، تو پھر ان کے واقعات کو، وہاں کے مظالم کو، ظلم ستم کو سن کر آدمی، اس کی آنکھ بھرے بغیر نہیں رہتے، اس کے آنکھ آنسو بہائیں گے۔ اور اس سے خطرناک حالات، بیان سے باہر حالات۔ کچھ واقعات نوٹ کر کے آیا ہوں، سنتے جائیں وہاں کے حالات پر۔ پہلی بات تو ایک ہاسپٹل الاہلی کے نام سے فلسطین میں قائم ہے، اس ہاسپٹل پر بمباری ہوئی تو اس بمباری پر تقریباً 500 سے 1000 افراد بیک وقت مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 500 یا 1000 افراد، ہاسپٹل پر بمباری ہوئی اور ایک ہی وقت میں تمام حضرات مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ آگے آپ کو نتیجہ بتاؤں گا۔ دوسرا واقعہ، ایک باپ اپنے بچے کا ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں، دوسرا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں لے کر آتا ہے اور آ کر دکھاتا ہے، دیکھو میرے بچے کا یہ حال ہے، ظالموں نے میرے اس بچے کو اس طرح شہید کر دیا۔ اگر اب ہمارے بچے کو اگر کوئی ایسا کر دے، ہمارے بچے کو خالی کون تو بھی ارے بول کر بول دیا تو بس بچہ جا کر باپ کو بول دیا، برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن وہ باپ بھی کیسا باپ ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی کیسا ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ باپ، ظالموں نے اس کے بچے کے اوپر بمباری کر دی تو وہ باپ ایک ہاتھ میں بچے کے ٹکڑے کو لے کر آتا ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسرے ٹکڑے کو لے کر آتا ہے، اور وہ 2 ٹکڑوں کو لے جا کر وہ باپ دکھ اور تکلیف اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوا، روتا ہوا جا کر اس بچے کو دفن کر دیتا ہے۔ ایسے مظالم وہاں کے، اگر ایسے ہاتھ ہم پر آ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بیدار ہو جاؤ، سن بھی نہیں سکتے ایسے حالات کو۔ ہاسپٹلوں کی طرح ایسا حال ہے کہ ہاسپٹلوں کئی دنوں سے نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لائٹس ہے، نہ کرنٹ، نہ پیٹرول، نہ گیس، کچھ بھی انتظام نہیں۔ عجیب جانور بنے بیٹھے ہیں اسرائیل، یہودی، ان کو تو جنگ کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ ڈھنگ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، کوئی اصول، کوئی جنگ کا قانون نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ کسی قانون اور اصول اور کسی مذہب کو مانتے نہیں، وہ بس دعویٰ تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا، دعویٰ ہے تورات پر عمل کرنے کا، لیکن وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کسی قانون کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے بھی ہیں تو صرف زبانی وہ ان کا جملہ ہوگا، لیکن ان کی تعلیمات پر، جس پیغمبر کو ماننے کا یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے، وہ اس پیغمبر کی تعلیمات کو مان کر ان کی تعلیمات پر چلتے نہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے نہیں، ان کی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے نہیں۔ بس یہی بات ہے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس نہ وہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، اگر مانتے بھی ہیں تو اس مذہب کو فالو نہیں کرتے، بس حیوانہ پن، حیوانیت، جانورانہ پن۔ جنگ کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ایک جگہ ہوتی ہے، مد مقابل اور اپوزٹ آدمی آتا ہے تیر ہتھیار تلوار لے کر، وہاں اس کے ساتھ جنگ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ یہ کیا عجیب حالت ہے، یہ کیا جانورہ اور حیوانہ پن ہے۔ عام شہریوں کے، عام علاقوں کے اندر، عام گھروں، آفسوں اور ہسپتالوں کے بمباری، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟
اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ان کی تائید میں ہیں. ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈران وزراء اعلیٰ بھی ان کی تائید میں ہیں، اسرائیل اور یہودیوں کی تائید میں. اس لیے کہ یہ ان کے بچے اس لیے کیا کر رہی، یہ بچے اپنے باپوں کی تائید کر رہے ہیں. بچہ کیا ہوتا، بچہ لچھا بھی ہو، لفنگا بھی ہو، باپ اگر غلیظ بھی ہو، اب پرلے درجے کا جانور بھی کیوں نہ ہو، وہ کیا بھی کرتا ہو، دوسروں کی عزت ہی لوٹ کر کیوں نہ آتا ہو، پھر بھی بچہ کیا بولتا، باپ، تو میرا باپ. تو وہی آج ہمارے ملک کے وزراء اعلیٰ کا اور دیگر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ ان کے باپ. اس لیے یہ کیا کریں گے، بچے اپنے باپوں کی تعریف اور ان کی حمایت اور ان کی تعیین میں بات کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف بولتے رہیں گے. اس لیے کہ باپ ہونے کا حق ادا کرنا نہیں ان کو، پھر ان کے بارے میں ان کی تعیین میں بولتے رہیں گے. تو ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا کھانا پانی نہیں، وہاں کے بچوں کا کھانا پانی نہیں، تو پھر ہوا حال کیا کہ ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر گلوکوز باٹلوں کو پی کر علاج کر رہی. اور عجیب بات کیا کہ دواخانے ہاسپٹلس فل، ہر 5 منٹ کے اندر ایک مریض آ جاتا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر جگہ نہیں ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل کے صحن کے اندر باہر کے حصے میں بٹھا کر ویسے ہی علاج کیا جا رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ بچوں کو ہاسپٹل کے صحن میں علاج کرنے کا جو حال اور جو ان کا انداز ہے، وہ آپریشن کا انداز، کہ اگر کسی کو ہم آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو وہ اسے مدّو سوئی دے کر، اسے گلوکوز لگا کر، اسے گولی دے کر، سوئی ڈال کر اس کی ہوش کو کھو دے کر، اسے درد نہیں ہونا، یہ اس کا انتظام کر کے سوئی ڈال کر آپریشن کرتے ہیں. لیکن وہاں کے بچوں کا حال یہ ہے، وہاں کے ہاسپٹلوں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز حضرات اپنے ہاسپٹل فل ہونے کے باوجود صحن میں، ہاسپٹل کے باہر کے حصے میں چھوٹے بچوں کو بھی، ایسے چھوٹے 4-5 سال کے بچوں کو بھی، ان کو ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کو پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، تو ہاسپٹل کے صحن میں چھوٹے بچوں کو بغیر نشے کے انجیکشن کے ان کو ڈائریکٹ آپریشن ہو رہا. یہ حال. ایک ماں وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ بھی نہیں پلائی، ابھی بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو ایک قطرہ دودھ بھی نہیں پلائی ابھی، اس سے پہلے ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ماں مر جاتی ہے. بچہ پیدا ہوا اور بچے کو ایک گھٹ دودھ بھی نصیب نہیں ہوا. یہ حال ہے وہاں کے مسلمانوں کا. ایک حال اور ایک واقعہ، بھائی زخمی حالت میں سر کے 2 ٹکڑے ہو گئی، چھوٹے بچے، 2 بھائی، ایک بھائی کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اسے کٹو بندی ہے، وہ بیڈ پر پڑا ہوا ہے. اس کا ایک دوسرا بھائی، ایک 9 سال کا بچہ آتا ہے اور اپنے بھائی کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہمت دینے والے بچے کا حال بھی یہ ہے کہ اس کے سر سے، اس ہمت دینے والے بھائی اور بچے کے سر سے بھی خون بہتا ہے. اپنے خون اور اپنے چہرے کو پوچھتا ہوا اس بیڈ پر پڑے ہوئے اس بچے کے بھائی کو ہمت دیتا ہوا کہتا ہے کہ بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جا، کلمہ پڑھ لے. کلمے کی تلقین کر رہا بچہ، جبکہ اس کے سر سے بھی خون بہہ رہا ہے. یہ حال ہے وہاں کے مسلمانوں کا. اور ایک واقعہ، ایک 1.5-2 سالہ بچہ، سب خاندان کے افراد پورے مر گئے، خاندان کے پورے افراد بمباری میں شہید ہو گئے، موت کا لقمہ بن گئے. ایک 1.5-2 سال کا بچہ بچ جاتا ہے، سب، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گئے، سب پورا گھرانہ خاندان پورا شہید ہو گئے، پورے مر گئے. اب وہ 1.5-2 سالہ بچہ بچ جاتا ہے. اب اس کا حال کون دیکھنا، اسے دودھ کون پلانا. اب ہاسپٹل میں بچہ لے کر آ جاتے ہیں اسے، تو وہ بچہ رونے لگتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے. تو ہاسپٹل کا ڈاکٹر اس بچے کو تسلی دیتے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہے، چھاتے پر ہاتھ پھیرتا ہے، بچے رونا کو ایسا بول کر. بچہ جیسا ہماری گھر کی عورتیں اور آج سے 10-15 سال پہلے اللہ کی حمد بیان کرتی تھی، رسول اللہ کی نعتیں پڑھ کر سناتی تھی، لیکن آج وہ مائیں نہ رہی. آج ہماری ماؤں کا حال کچھ عجیب ہے، بچوں کو سلانے کا، بچوں کو لوریاں دینے کا. لیکن ہاسپٹل کا ڈاکٹر آ کر، سرجن، اس چھوٹے سے 1.5-2 سال کے بچے کو سورہ فاتحہ
قرآن کی آیات پڑھ کر اسے سناتا ہے، وہ بھوکا پیاسا بچہ جس کی ماں بھی مر گئی ہے، باپ بھی مر گیا ہے، 1.5-2 سالہ بچہ سورہ فاتحہ الحمد کے سورہ کو سن کر تسلی اور اس الحمد کے سورہ کی آیتوں کو سن کر اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور وہ بچہ اس سورہ فاتحہ کی آیتوں کو سن کر سو بھی جاتا ہے۔ یہ حال ہے وہاں کے بچوں کی، سوتے ہوئے ان کی لوریاں بھی قرآن کی آیات بن گئی ہے۔ ایسی تربیت کر رہی وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو۔ آج ہماری مائیں اور ہمارے بچے اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے کیا سناتے؟ تو میرے حال یہ حال ہے وہاں کے واقعے کا۔ اور ایک واقعہ سنو، حماس کا سربراہ اسماعیل ہنیہ، حماس نے مسلمانوں کی طرفداری میں اس نے اسرائیل پر ظالموں پر حملہ کیا۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے، دنیا کے اندر جتنے لوگ اسلام اور مسلمانوں پر اور فلسطین کے مسلمانوں پر دہشت گرد، ٹیررسٹ اور اس قسم کے جو الفاظ بکتے ہیں، تو ان کے لیے جواب ہے یہ کہ حماس نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کہاں کیا؟ عام شہریوں پر اور عام آدمیوں پر اور عام اسپتالوں پر، گھروں پر، محلوں پر حملہ کیا۔ یہ جنگ کا اصول نہیں ہوتا ہے، لیکن حماس مسلمانوں کی طرف سے حماس نے جو حملہ کیا مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہوئے، اس نے آج تک جنگ شروع ہو کر تقریباً 1 مہینے کے قریب ہو رہا ہے۔ گزشتہ مہینے 7 تاریخ سے جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی 7 تاریخ آنے میں 2-3 دن باقی ہے، تو اب تک مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہوئے اس حماس نے اسرائیل کے کسی ایک بچے پر حملہ نہیں کیا، ڈائریکٹ ان کی ملٹری پر، ڈائریکٹ ان کی پولیس پر حملہ کر رہا، ظالم پر حملہ کر رہا۔ یہ مسلمانوں کا اسلام کا سبب ہے، جنگ کرنے کا یہ اصول ہوتا ہے۔ آج تک مسلمانوں کی طرفداری کرنے والی یہ جماعت حماس، یہ اسرائیل کے ان کے کسی بھی انسان پر، عام آدمی پر، عام بچے پر حملہ نہیں کیا، بالکل جو لڑنے آتا ہے اس پر حملہ، ان کی ملٹری پر حملہ، ان کی پولیس پر حملہ، اس کے علاوہ دیگر حضرات پر حملہ نہیں۔ لڑنے کا قانون بھی اسلام کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار نہیں سکتے، بوڑھوں کو مار نہیں سکتے، عورتوں کو مار نہیں سکتے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ان حیوانوں کو کیا قانون معلوم ہے؟ جہاں چاہے وہاں بم پھینک دیا، جہاں چاہے وہاں میزائل سے گھروں کو اڑا دیا، حیوان بنے بیٹھے ہیں یہ حیوان۔ تو ہوا کیا؟ حماس کا یہ سربراہ اسماعیل ہنیہ اس کا نام ہے، تو ہوا کیا؟ اس کے گھر پر یہ حماس کی طرفداری کرتے ہوئے، حماس کے سربراہ ہے، یہ امیر بن کر اسرائیل پر حملہ کر رہا، ظالموں پر حملہ کر رہا ہے۔ تو ہوا کیا؟ اس کے گھر پر بمباری ہوئی، بمباری ہونے کے بعد اس کے گھر کے پورے افراد شہید ہو گئے، مر گئے 14 افراد، اس میں وہ بچہ بھی شہید ہو گیا، اس اسماعیل ہنیہ کا، حماس کے سربراہ کا، اس کا وہ بچہ بھی شہید ہو گیا کہ فرانس نے ایک مرتبہ قرآن کی گستاخی کی، فرانس نے ایک مرتبہ قرآن کی گستاخی کی، تو فرانس کی قرآن کی گستاخی پر اس کے مقابلے میں یہ سربراہ، حماس کا سربراہ اسماعیل ہنیہ نامی شخص نے قسم کھا لی تھی کہ میں، فرانس نے ہمارے مذہب کی مقدس کتاب قرآن کی گستاخی کی ہے، میں تو اس کے مقابلے میں قرآن کی عظمت کو سامنے رکھ کر میں اپنی قوم کے 1000 بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ اور اس کے بعد اب وہ اسماعیل ہنیہ نامی شخص حماس کا سربراہ محنت شروع کر دیا اور بنا بھی رہا تھا، 1000 بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی محنت شروع بھی کر دیا تھا۔ اپنے گھر کے اپنے بچے کو صرف 40 دن کے اندر قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اب وہ 40 دن کے اندر حافظ بننے والا اس اسماعیل ہنیہ، اس کا بیٹا، حماس کا سربراہ اسماعیل ہنیہ کا بیٹا 40 دن میں حافظ بننے والا، 40 دن میں وہ بچہ بھی اسرائیل اور اس ظالم حکمرانوں اور اسرائیل یہودیوں کے بمباری اور ان کے میزائل کے نشانے میں آ کر اس کا 40 دن میں قرآن کو یاد کیا ہوا حافظ قرآن بچہ بھی اس بمباری کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہے، یہ حال وہاں کا۔ ہم کیا سمجھے؟ کچھ بھی ہم کو معلوم نہیں حالات، ہم کو نہ حالات کا علم ہے، ہم کو نہ اعمال کا علم ہے، حالات کا بھی ہمارے پاس علم نہیں، اور ہمارے پاس اعمال کا بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی جذبہ، ہمت، حوصلہ، بڑے بڑے بوڑھوں کے اندر بھی جذبہ، مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو کتابیں پڑھ کر، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر، سن کر، اگر صحابہ کی ہمت، صحابہ کی جرت، صحابہ کی بہادری، صحابہ کی دلیری
اور صحابہ کے حوصلے کو دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی آدمی، تو پھر وہاں کے مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ لے۔ عین وہی مقابلہ اور عین وہی جملے، چھوٹے چھوٹے پلے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی، بلکہ ان کو پلہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہم سے زیادہ مردانہ اور ان کے اندر طاقت دلیری ہے۔ شاہ ہی بچے، وہ بادشاہ ہی، وہ اسلام کے شیر ہی وہ بچے۔ ایک چھوٹے سے بچے، ایک چھوٹا بچہ بھی وہاں کا کیا کہتا ہے، اگر ہم کو 1000 سال کی زندگی مل جائے گی یا پھر اللہ ہم کو 1000 مرتبہ بھی زندگی دے دے گا، پھر بھی ہم کیا کریں گے، اپنی 1000 مرتبہ کی زندگی یا 1000 سالہ زندگی کو اس مسجد اقصی کی تحفظ اور حفاظت کے لیے قربان کرنے تیار ہیں۔ یہ ان کا جذبہ۔ کسی بھی صورت میں ہم یہودیوں کے ہاتھ میں ہماری مسجد کو قبضہ ان کے اوپر جمانے نہیں دیں گے، ان کے ہینڈ ورک کرنے تیار نہیں، ہم جان دے دیں گے، لیکن مسجد اقصی ان کے ہاتھ میں جائے ہم کو پسند نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 8-10 سال کا بچہ کہتا ہے، حدیث پڑھ کر سناتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سناتا ہے، حدیث پڑھ کر کہتا ہے حالات تو مسلمان کا مسئلہ ہی کچھ عجیب ہے۔ حدیث پڑھ کر سنا رہا بچہ کہ جب مسلمان مومن کی حالت، چاہے وہ خوشی کی حالت ہو، چاہے وہ غم کی حالت ہو، اس کی کون سی بھی حالت ہو، وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اگر مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر اسی مصیبت پہنچتی ہے صبر کر لیتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر سناتا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں ہم صبر کر لیں گے، یہ ہے جذبہ ان کا، حدیث پڑھ کے سنا رہا بچہ۔ یہ ہے مزاج وہاں کے بچوں کا۔ ایک 80 سالہ بوڑھی وہاں سے ہجرت کر کے اردن چلے گئی، اردن جانے کے بعد کئی سال ہو گیا، ایک میڈیا کی عورت آ کر پوچھتی ہے اس سے کہ بتا مائی تیری 4-5 نسلیں اب تک گزر گئی، اب بتا اگر تجھے اس وقت میں فلسطین کو جانے کی تجھے پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے تو کیا کرے گی؟ تو وہ 80 سالہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں اگر مجھے میرے ملک میرے شہر کو فلسطین کو جانے کی اجازت مل جائے تو میں جوتے چپل بھی پہننے کا خیال کیے بغیر بھاگ جاؤں گی وہاں، اس لیے کہ وہ میرا ملک ہے، وہ میرا شہر ہے۔ ایک 8 سالہ بچہ، اس کا بھی وہی واقعہ کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں وہاں سے فلسطین سے ہجرت کر کے چلی گئی تھی اردن کو۔ اب یہ چھوٹا 8 سالہ بچہ، اس سے میڈیا کی ایک عورت آ کر پوچھتی ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری ماں ہجرت کر کے، تمہارا دادا سب ہجرت کر کے اردن چلے گئے ہیں، اب بتاؤ کہ تم فلسطین کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے؟ تو بچہ غصے میں آ کر کہتا ہے، جذبے میں آ کر کہتا ہے تم کیا پوچھتے ہو مجھے، کیا مطلب ہے پوچھنے کا، کیا مطلب ہے کہ میں فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھ دے دوں گا، یہودیوں کے قبضے پر میں راضی ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوگا، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اپنے ملک اور اپنا گاؤں کو، شہر فلسطین کو میں وہاں جاؤں گا، فلسطین میرے دل میں بستا ہے۔ یہ 8 سالہ بچہ ہمت کا، جرأت کا سبق پورے انسانوں کو دے رہا ہے۔ یہ حال ہے وہاں کے مسلمانوں کا، یہ جذبہ ہے وہاں کے مسلمانوں کا۔ اور عجیب بات، مسلمان طاقت میں ہر اعتبار سے کمزور تو نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر کمزوری نظر آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک مسلمان آدمی، اس سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے 3 آدمی ٹکر لے رہی اس سے، کہ ایک مسلمان یہودیوں اور اسرائیلیوں کے 3 آدمی پر بھاری ہے، اسے ایک آدمی کو مار رہا اور وہ یہودیوں کا آدمی اس پر مقابلے کا آ رہا۔ تو اس مسلمان آدمی کو، دلیر مسلمان کو چھڑانے کے لیے ان کے 3 آدمی جمع ہو گئے۔ تو مسلمان، اس کے پاس طاقت ریوالور نہ ہو، اس کے پاس میزائل نہ ہو، اس کے پاس گولی چلانے کی ریوالور اور اس کے پاس بندوق نہ ہو، پھر بھی اس کے پاس ایک چنگاری اور ایک جذبہ ایسا ہے کہ پھر اس جذبے کے سامنے، اس ایمانی پاور کے سامنے ان کے میزائل بھی فیل ہو جائیں گے۔ وہ جگر ان کے پاس ہے، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی ہمت اور جرأت اور حوصلوں کا ترجمہ اس شعر سے ہم کر سکتے ہیں کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے جذبہ، ہمت، حوصلہ، ان کے دشمنوں سے مقابلے کے ہمت اور حوصلے کو اس شعر کے ذریعے پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ ان کا کہنا، فلسطین کے مسلمانوں کا ترجمانی اس شعر کے اندر، ان کا کہنا کہ ظالموں، تمہارے پاس چاہے بندوق ہو، چاہے تمہارے پاس میزائل ہو، چاہے تمہارے پاس ریوالور کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کس دنیا کی، پوری دنیا کی طاقت تمہارے پاس کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایمانی طاقت اور پاور ہمارے پاس ایسا ہے کہ تمہارا جتنا بھی بڑا توپ، ریوالور، بندوق ہوگا، وہ ہماری ایمانی طاقت اور جذبے کے سامنے وہ چھوٹا سا ایک
تینکے کی طرح ہمارا ایمان اس سے جھاڑ کر لے جائے گا۔ یہ جذبہ ان کا، یہ شعر اسی کا معنی بیان کر رہا، ان کے جذبات کو، حوصلوں کو بیان کر رہا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو ریوالور چلا کے دیکھ، تیرے پاس میزائل ہے، تیرے ہاتھ میں ہتھیار لگا ہوا ہے، تو فل بندھا ہوا ہے ہتھیار سے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تجھے اپنا ایمانی ایک مکھا ایسا دوں گا، تجھے پھر اس میرے مکھے سے چھڑانے کے لیے تیرے اسرائیلی یہودی 3 آدمیوں کو آنا پڑے گا۔ یہ ایمانی طاقت ہے مسلمانوں کی، صحابہ کا جذبہ ان کے اندر ہے، صحابہ کی ہمت ان کے اندر ہے۔ تو بس ان واقعات کو یاد رکھو، ان واقعات کو سمجھو، وہاں کے مسلمانوں کے اندر حالات اور مظالم کیسے کیسے ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا واقعہ، اس کے اوپر گھر پڑا دیے گئے، بمباری ہو گئی، شہر محلے پورے گھر گر گئے، بلڈنگیں گر گئی، تو ایک مسلمان پورے اس کے اوپر آ کر پتھر وغیرہ سب گر گئے، اس کا سر، اس کا جسم پورا پتھروں کے اندر ہے۔ اب ایسا منڈی رکھا ہوا ہے، اس کا سر پورا پتھروں کے اندر، باڑی پوری پتھروں کے اندر ہے۔ اب اسے کوئی آدمی جا کر ویڈیو نکالتا ہے، اسے پوچھتا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے بس میری فکر چھوڑو، میری فکر چھوڑو، مسلمانوں جاگ جاؤ، اب میرا تو اب آخری زندگی کا آخری موڑ چل رہا، میرا آخری لمحات چل رہی، اب میں چل جاؤں گا، لیکن تم انتظار میں رہو، تم انتظار کرو، اور تم اس کی حفاظت کے تم تیار رہو۔ یہ پیغام دے رہا پورے انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ مرتا مرتا بھی وہ اسی فکر کس کی ہے؟ جان نکل رہا، اس کی دم، اس کی سانس گھڑ رہی ہے، پھر بھی فکر کس کی ہے؟ مسجد اقصیٰ کی فکر ہے، اسے کسی بھی صورت میں یہودیوں کے ہاتھ لگنے اور جانے نہیں دینا، یہ اس کی فکر ہے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ وہاں ویسے اس قسم کے ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ہماری فکر کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا آج کے مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ بس اپنے اپنے حالات میں معمولی سے حال، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، میں 2 جمعہ سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بتاتا آ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، وہ اس کی خصوصیات کیا ہے وہ بتاتا آ رہا ہوں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں 2 جمعہ سے بتاتا آ رہا ہوں۔ پھر بھی ہماری مسلمانوں کی غفلت، جہالت، ناواقفیت کا وہی حال ہے، بیان سے باہر۔ غیر مسلم آج بیدار ہو رہی ہے، لیکن مسلمان بیدار ہونے تیار نہیں، غیر مسلم بیدار ہو رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کو ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑ دیں، اس کا استعمال نہ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تقریباً یہ جمعہ بتایا تھا آپ کو، میں میرے پاس وہ فون کے اندر تھا، تقریباً 120 پر 2 چیزیں ان کی پروڈکٹ سے بنی ہوئی، لیس کہتے، وہ پیپسی، مرنڈا، 7 اپ، اسپرائٹ، یہ تھمس اپ، بہت ساری چیزیں، کولگیٹ ہے، دوسرے برش وغیرہ سب، بہت ساری ایریل صرف ہیں، ایسے بہت ساری چیز، تقریباً 120 پر 2 چیزیں ان کی بنائی ہوئی۔ اب ہمیں آرام سے اسے پی رہی، کھا رہی۔ اب یہودی انہوں کئی مسلمانوں پر اتنا یہ کر رہی، وہ لوگ ان کے پاس کیا طاقت ہے، کیا طاقت کا ہے؟ ابھی بتائیے واقعہ میں، ایک مسلمان، ہمارا ایک مسلمان آدمی ان کے ایک آدمی کو مار رہا، کوئی ہتھیار نہیں، صرف ہاتھوں سے مقابلہ کر رہا، تو اسے چھڑانے کے لیے ان کے 3 آدمیاں آ رہی۔ یہ مسلمانوں کی طاقت کا حال ہے، ایمان کا پاور یہ ہے۔ اب پھر ان کے پاس طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی طاقت نہیں ان کے پاس، بس ان کو بھروسہ ہے، تو کس کے اوپر بھروسہ ہے بولو؟ پیسے پر بھروسہ ہے، معیشت میں وہ پکے، اور بہت ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اسے نشہ چڑھ جاتا ہے، تکبر کا، غرور کا، گھمنڈ کا، اسے نشہ آ جاتا ہے، اب اسے اس پر بھروسہ آ جاتا ہے، تو پھر صرف وہ لڑ رہی، تو صرف وہ طاقت پر نہیں، ان کے پاس طاقت ہے نہیں، وہ لڑ رہی تو کس پر؟ اپنے پیسوں پر بھروسہ کر کے لڑ رہی۔ اب ان کو پیسہ کون پہنچا رہی؟ ہمیں پہنچا رہی کہ یہاں سے اسرائیل کے یہودیوں کو پیسہ چندہ کر کے؟ نہیں، کون پہنچا رہی؟ ہمیں پہنچا رہی سو، لیکن چندہ کر کے نہیں، اسپرائٹ مول کر، تھمس اپ مول کر، کوکو کولا مول کر، 7 اپ مول کر، لیس مول کر، ایریل صرف مول کر، ووریا برش مول کر، لیس کرکرے کھا کر، تقریباً ایسا 120 پر 2 چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ہم ان کی مصنوعات استعمال کر کے یہودیوں کا ہم کیا کر رہی؟ تائید کر رہی ان کو، تمہیں ہمارے مسلمانوں کو مارو، ہماری مسجد اقصیٰ تمہیں قبضہ کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہودی کو ہم ان کا ساتھ یہاں سے اس طرح ان کی چیزوں کو مول کر، کھا کر، ان کو معیشت کو مضبوط کر کے، ان کو ساتھ دے کر، تائید کر کے، ہم ان کو میسج کیا دے رہی؟ ہمارا یہ کھانا، ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے سے یہ پیغام کیا ہے
کہ ہمیں بھی مسلمان نہیں، ہمیں بھی اگر دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اصل میں ہمارا تعلق انہی یہودیوں سے ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے ظاہری ہماری شکل و صورت، جب جمعے کو، شب برات کو، شب قدر کو ہم آئیں گے اپنے مسلمان پیدا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے ہمارا دل ایمان سے خالی ہے، ہمیں تو یہودیوں کا ساتھ دے رہی ان کے پروڈکٹس کو، ان کی مصنوعات کو خرید کر، اور یہودیوں تمہیں کیا کرو، ہمارے مسلمان بچوں کو کاٹو، ان کو پیٹو، ان کو شوٹ کرو، ان کے اوپر تم بمباری کرو، مسجد اقصیٰ کو تم قبضہ کر لو، اور تم مدینہ منورہ کو قبضہ کر لو، نبی کی مسجد کو قبضہ کر لو، اور فائنلی تم مکہ مکرمہ کو بھی قبضہ کر لو، سب کر لو، کیا ابھی نکو، یہ ہمیں تم کو ساتھ دی رہی سو، انہیں کیا بھی نہیں کر رہی، ہمیں سب کر رہی سو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ عجیب بات کیا معلوم، ہمارے مسلمانوں کا اگر یہ بیچنوں کو، یہ خریدنوں کو بول کر بولے کیا بولتی، ایسا بولنے سے، کھانے سے کیا فائدہ ہوتا، اس سے کیا ہوتا، چھوڑے تو کیا، ارے بھائی کتنا بولی اتنا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بات سمجھو، کسی اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، بھائی کی شادی ہے، یا پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، پڑوسی کی شادی ہے، پڑوسی بلاتا ہے کہ بھائی میری شادی ہے آ جاؤ بول کر، آدمی کیا کرتا، جھگڑا ہو گیا نہیں، دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، نفرت ہے، اب اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتا، اس کے فنکشن، اس کی شادی میں جاتا نہیں۔ وجہ کیا؟ نفرت، دل کا نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فنکشن اور اس کی شادی کے اندر شرکت نہیں کرتا۔ اب اتنی بات بتاؤ، اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، نہیں گیا تو اس کی شادی نہیں ہوتی کیا؟ اس کے گھر میں نہیں پکتے کیا؟ شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، فنکشن پورا نہیں ہوتا، نہیں کھاتے کھانا انہوں نہیں آیا بول کر، سب کچھ ہوتا، جانا نہیں کہیں کو، اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ پھر اگر ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے اندر اتنا بھی نفرت کا اظہار کرنے کا اتنا بھی دل نہیں ہے، اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو بند کر دیں۔ اصل میں مسلمانوں کے اندر ہے نہیں، ایمانی جذبہ نہیں ہے، حالات سے واقفیت نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔ ایمانی جذبہ مر گیا ہمارا، تو بہرحال بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ پھر وہ اگر حالات وہاں اس مقدس زمین میں وہ حالات ہو رہی بولے تو ہماری کون سی مقدس زمین ہے؟ یہاں کون سے نبیاں آئے بول کر، وہاں ہزاروں کے نبیاں آئے، یہاں کون سے نبیاں آئے، حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے سو، لیکن آپ کو چلے گئے، مکے کو چلے گئے، عرفات کو چلے گئے، یہاں کہاں رہے تھے؟ اب پھر یہاں کون سے نبیاں بھی نہیں آئے بول تو پھر اگر وہاں نبیاں آ کر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ وہاں اتریں گے، اور بہت ساری وہاں کی خصوصیات ہیں، بہت سے نبیوں کی وہاں خصوصیات اور ان کی عبادت خانیاں ہیں اور ان کی کچھ خاص جگہ موجود ہیں، لیکن وہاں نبیوں کی جگہ رہ کر بھی وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں کوئی نبی آئے نہیں، رہے نہیں، ان کے مقدس جگہ ہے نہیں، تو پھر یہاں وہی سے حالات ہونے میں دیر نہیں ہے۔ اگر یہاں کے مسلمان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری ذمہ داری کیا؟ ان کے پروڈکٹس کو، ان کی مصنوعات کو بند کر دینا۔ اب یہ ٹھنڈے پیتے کہیں کو بولو، زیادہ کھائے کچھ پینے کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ زیادہ کھا لیتے ہیں تو تب محسوس ہوتی ہے ضرورت پینے کی۔ زیادہ کھاؤ نہ کو، تھوڑا کھا لے مختصر، نہیں زیادہ کھا بھی لیے تو پھر چھوڑ دو، پیو نہ کو چھوڑ ڈالو، کیا ہوا؟ دوپہر میں زیادہ کھا لو، رات میں کھانا کھاؤ نہ کو، کیا ہو گیا؟ ہضم ہو جاتا، وہ ہضم کرنے کے واسطے کیا اسپرائٹ پینا سو، چھوڑ دو اس کو، لات مارو، کوئی بات نہیں ہے، جان چلی جائے۔ ہمارے بچے اسلام کے نام پر مننے تیار نہیں، ہمیں ان کی تاریخ سننے تیار نہیں، ان کے واقعات سننے تیار نہیں، ہم کو ہمت، ہم کو ویسا لڑنے کا جذبہ نہیں ہمارے پاس۔ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ظالم کے سامنے کھڑ کر بے باک انداز سے بولتا ہے، مسجد اقصیٰ جب تک نہیں رہوں گا تیرے حوالے نہیں ہونے دوں گا میں، تجھے کیا کرتا کر لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں بول رہی ظالموں کو، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ کم سے کم ان کی تاریخ تو سنو، ان کے واقعات تو سنو، اس سے ہمت والوں کی زندگی سننے سے بھی ہمت پیدا ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت غفلت ہے، غفلت کا شکار ہے، ان کے مصنوعات کو چھوڑ دو۔ آج ہندو ان کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کی تائید میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ مسلمان اور بہت سارے ہندو بھی ساتھ میں پروٹیسٹ میں، فلسطین حق پر ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ہی ہے، اس پر اس پروٹیسٹ میں، اس احتجاج میں ہمارے اس ملک کے سیکولر غیر مسلم شریک ہے، غیر مسلم بھائی شریک ہے۔ اور عجیب بات کہوں آپ کو، عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مسلمانوں کو ان کے مصنوعات کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا، دو واقعات بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی حالات کیا ہے اور یہودی اور غیر مسلموں کے حالات کیا ہے، سنو ان کی مصنوعات کے بارے میں، یہودیوں کی، اسرائیل کی مصنوعات کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، غیر مسلموں کا رویہ کیا ہے، سنو۔
ایک جگہ پر ہوا کیا، ایک جگہ پر ایک مسلمان بچہ ایک ہندو کی دکان کے اندر سودا سلف لینے کے لیے گیا، پورے مہینے کا سودا لینے کے لیے گیا، پورے مہینے کے لیے کتنا سودا ہونا کیا ہونا بول کر لینے کے لیے گیا۔ اب جانے کے بعد اب ساری چیزیں لسٹ پڑھ کر سنا دیا، اس میں سب چیزیں تھے گھر میں، چاول وغیرہ، دال، سب شکر وغیرہ۔ اس کے بعد پھر وہ بھول سے اسرائیلی مصنوعات کو بھی ڈال دیا تھا، کولڈ ڈرنکس ڈال دیا تھا، پیپسی وغیرہ۔ تو بعد میں مسلمان بچہ کہنے لگا کہ صاحب، دکان والے سے کہنے لگا، دکان والا آدمی غیر مسلم تھا، تو یہ مسلمان بچہ کہنے لگا کہ صاحب وہ ٹھنڈا پیپسی نکال دو، ضرورت نہیں مجھے اس سے۔ تو وہ دکان والا کیا کہنے لگا، اس کے دل کے اندر مسلمانوں کی نفرت تھی، وہ کہنے لگا سب لینا ہو تو لے لو، نہیں تو میں نہیں دیتا، ایسا بول کر بولنے لگا۔ اس کا دل اسلام اور مسلمانوں کی نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ سن لو، ایک آدمی، ہندو آدمی، ایک مسلمان ایسے کولڈ ڈرنکس کے دکان پر گیا، جا کر ایک ہانا، بنگلور کا واقعہ ہے یہ، تو ہانا پوچھا، ہانا جیسا اسپرائٹ ہے ہضم کرنے کے لیے، ویسا ایک کولڈ ڈرنکس ملتا وہاں کرناٹک بنگلور کے اندر، ہانا بول کر، ہانا۔ تو وہ پوچھا، تو اس نے کہا، مسلمان، دکان مسلمان کا تھا، یہ پینے والا پوچھنے والا آدمی غیر مسلم ہے، غیر مسلم آدمی جا کر پوچھ رہا کیا مسلمان کی دکان پر، ہانا ہے کیا، ہانا ٹھنڈا۔ تو مسلمان آدمی دکان والا کہنے لگا صاحب ہانا نہیں ہے، کوکو کولا، مرنڈا، دوسری چیزیں ہے، ہونا کیا۔ تو وہ غیر مسلم آدمی کہنے لگا اس مسلمان دکان والے سے، جب سے تمہارے مسلمانوں پر فلسطین میں حملہ ہو رہا ہے تب سے میں نے اسپرائٹ کو، کوکو کولا کو، تھمس اپ کو، 7 اپ کو، سب کو چھوڑ دیا، ہانا ہو تو دو نہیں تو نکو۔ یہ خیال، یہ انسانیت کا سبق اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق غیر مسلم دے رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے معلوم؟ ایک واقعہ سنا، آخری واقعہ، غفلت کتنی ہے۔ ایک مسجد، بلکہ وہی بول رہا ہوں نہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج کچھ مسجدوں کے کمیٹیوں کے ذمہ داروں کا اور صدروں کا، متولیوں کا حال یہ ہے۔ ایک شہر کا واقعہ کہ حکومت کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ مسجدوں کے اندر فلسطین پر بات نہیں ہونا، تو ایک مسجد کے ذمہ دار متولی صاحب اپنے خطیب صاحب کو بیان کرنے والے حضرت کو کہنے لگے کہ مولانا آج کے جمعے میں آپ فلسطین کے بارے میں نکو بولو، حکومت کی طرف سے آرڈر آیا ہے۔ اور وہی بولانی میں 3 باتیں، ایک بات ابھی وہ ہو رہی ہے، تو ایک تو حالات، تو ہمارے حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب کو پرسوں منگل کے دن مہاراشٹر کے سفر سے، بیان سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، تو حضرت بھی بے باک کھل کر بولتے تھے۔ حضرت کی جمعے کا بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، ہماری مسجد میں 40 منٹ پار ہو گیا، آپ لوگ سو گھڑی کو دیکھ رہی۔ تو حضرت کے جمعے کا حال یہ ہے، 1 بجے سے بیان شروع ہوتا ہے، لوگ حضرت کے آنے سے پہلے سے ہی جگہ پکڑ لیتے، لوگ 11 بجے سے لوگ آ کر بیٹھ جاتے، تو 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا، 1.5 گھنٹہ، کبھی کبھار 1.5 گھنٹے سے بھی آگے بڑھ جاتا۔ تو فلسطین کے حالات، ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کے سب بیان ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضرت کے پرسوں منگل کے دن حضرت مہاراشٹر کے سفر میں تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حضرت فل زخمی ہو گئے۔ حضرت کے ایک ساتھی حضرت کے ساتھ سفر میں رہتے تھے ہمیشہ، تو اس ساتھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت الحمدللہ، باقی حضرت کی صحت کے لیے دعا کرو، ایک تو دعا کی درخواست کرنا تھا۔ حضرت کی مسجد کے پاس، حضرت کے اوپر ہی وہی حال آ گیا کہ حضرت کی مسجد کے متولی صاحب بھی حضرت سے کہنے لگے کہ مولانا ذرا ایک جمعہ چھوڑ ڈالو مولانا، فلسطین پر آپ لوگ کو بولے تو اچھا رہتا۔ ڈپارٹمنٹ آ کر کھڑی ہے، 3 دن سے پولیس آفیسرس آ کر کھڑی مسجد کے پاس، 3 دن، کئی کو بولے تو فلسطین پر بات نہیں ہونا، ٹاپک جمعہ میں نہیں ہونا۔ تو حضرت نے کہا صدر صاحب سے، متولی صاحب سے، کہ صدر صاحب دیکھو، میں دیکھ کر آیا سو مطالعہ، اور میرا سبق اور ٹاپک وہی دیکھ کر آیا سو، میں فلسطین کی تاریخ بولوں گا، وہی کیا ہونا ہے، میں آپ کو راضی ہے تو پھر بیان کے بعد رکھ لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، استعفیٰ دے کر چلے جاؤں گا۔ تو حضرت نے گئے جمعہ ہی بیان کیا تھا فلسطین کے حالات پر۔ تو بہرحال ایک بات تو، ایک مولانا کو ایک متولی صاحب نے کہا کہ حضرت بیان نہ کو کرو، اس لیے کہ حکومت نوٹ کر رہی ہے۔ تو مولانا نے سمجھایا کہ فلسطین سے ہندوستان کا کیا تعلق ہے، یہاں کے لوگوں کو کیا واسطہ، یہاں کے غیر مسلم لوگوں کو، حکمرانوں کو ڈرنے کی کیا بات ہے، اس کے اوپر نہیں بولنا، اس کے بارے میں نہیں بولنا کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ڈرنے کی۔ تو مسجد کے متولی صاحب ایک امام صاحب سے، خطیب صاحب سے کہنے لگے کہ مولانا فلسطین کے بارے میں نکو بولو۔ تو مولانا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے متولی صاحب، بس ہمیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، وہ کس کی مسجد ہے، یہودی وہاں کب آ کر بسنا شروع ہوئے، ان کا تاریخ بیان کروں گا، ایسا بول کر، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مکہ مکرمہ سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف
16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ایسا بول کر سمجھے ان کو۔ اب توجہ سے سنو، وہ متولی صاحب کیا بولنے لگے معلوم؟ مولانا گیا سے قبلہ گیا چھوڑ ڈالو اسے، ہے سو قبلے کی حفاظت کر لے۔ مطلب کیا؟ مسجد اقصیٰ یہودیاں قبضہ کر لیے تو کر لیے، چھوڑ ڈالو اسے، چل گیا۔ قبلہ اول تھا نہیں وہ، اسے چھوڑ ڈالو، اب قبلہ نہیں تو وہ پہلے تھا سو قبلہ وہ، اب نہیں تو چھوڑ ڈالو اسے۔ گیا سو مولانا گیا سو قبلہ چھوڑ ڈالو، قبلہ اول تھا، قبلہ اول کو چھوڑ ڈالو، اب ہے سو قبلہ مکہ مکرمہ، اس کی حفاظت کرو، اس کے بارے میں بولو۔ یہ بولنے لگے مسجد کے متولی صاحب۔ یہ حال ہے مسجد کے متولیوں کا، مسجد کے صدر سیکورٹی کا، مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی مسجد ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ قبلہ اول ہمارا تھا نہیں تھا، کتنے میں نے اس طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان رخ کر کے نماز پڑھی، یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو میرے حال مسلمانوں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، وہ مسجد ہماری ہے اور ہماری تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری رہے گی۔ جب تک دھرتی کے اندر ایک بھی مسلمان رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرے گا، اور اپنی اگر نسلوں کی ضرورت پڑے گی تو اپنی نسلوں بھی اس کے لیے قربان کرے گا۔ ہمارے لیے میسیج اور پیغام کیا؟ ایک تو ان کے لیے دعا کرنا تھا، دعا کرو، ذمہ داری ادا کرو۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر شادیاں ہیں، ہماری فنکشنز ہے، تو پھر اپنے فنکشنز کو، شادیوں کو شارٹ اور سویٹ چھوٹی چھوٹی کر لو، رسم و رواج خامخواہ کے۔ پرسوں بھی یہاں ایک محلے کے اندر برتھ ڈے ہوا، بالکل وہ برتھ ڈے کو اگر آپ کو نوٹ کر کے دکھاؤں گا تو آپ میں سے اگر کسی کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے، نبی کی سیرت کو، سنت کو جانتا ہے، تو مسلمان یہی کہے گا کہ یہ تو مسلمانوں کا یہ پروگرام نہیں ہوگا مولانا۔ آپ یہ کہیں گے بالکل پھنگے لگا کر، وہ یہ دبا کر، وہ یہ بہت عیاشی کر دی۔ اب یہ سب چیزیں بند کرو، یہ وہ حالات نہیں ہے، چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو۔ آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں تم یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے دوست ہیں۔ آگے اللہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہودی و نصارہ سے دوستی کر لو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ منہم تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ زندگی جئیں گے مسلمان بن کر، لیکن ان کے کلچر کو، ان کی چیزوں کو، ان کے کپڑوں کو، ان کے لباس کو، ان کے گالوں کو، ان کے بالوں کو اختیار کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انہی میں سے ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، عیسائی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی چیزوں کو بھی بیکاٹ کر ڈالو، اور ان کے کپڑوں کو، ان کے لباس کو، ان کے کلچر کو بھی بیکاٹ کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں کی مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ان کو امن، شانتی، چین، سکون ملے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کے قبضے میں اور ہاتھ میں رہے۔ ایک تو ان کے لیے دعا، دوسری دعا ہمارے حضرت کی صحت شفا کے لیے دعا کرو، اور ہمارے حضرت کے ساتھی جو انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور ہمارے جو آئندہ چل کر کسی کی کوئی شادی ہے، فنکشن ہے، کیا تو بھی ہے، تو اسلام کے مطابق کرو۔ اب تو بھی جاگ جاؤ، اب تو بھی جاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جگانے کے لیے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اللہ تعالیٰ مردے اور جنازے اٹھا رہا۔ اب بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے تو یہ ہندوستان بھی فلسطین بننے میں دیر نہیں لگے گی، آخری بات بول رہا ہوں، سمجھ میں آگی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔